بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں جو چینل پر نیو ہیں، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ 5 دسمبر 1997 امرتسر کے قریب ہی چھوٹی سی بستی کا وہ رہائشی اپنے گھر آ رہا تھا۔ ٹھنڈی شام ہو رہی تھی۔ شام کے ساتھ ساتھ ٹھنڈ کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ٹھنڈ سے کانپتا اپنے گھر کی طرف گامزن تھا۔ گھر جانے کے لیے اسے قبرستان سے ہوتا جانا پڑتا تھا، پر آج کچھ دیر ہو گئی تھی۔ چل رہا تھا کہ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے قبرستان سے کوئی لالٹین لیتا ہوا آ رہا ہو۔ پہلے تو وہ گھبرایا، پھر مزید ہمت کر کے رکا۔ پھر غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ جو آ رہا ہے وہ ایک عورت ہے۔ اس نے چاہا کہ اس ٹھنڈ میں اس عورت کے کام آ جائے۔ جیسے ہی عورت باہر نکلی، یہ اس کی طرف بڑھا۔ عورت انتہائی خوبصورت تھی، جسے دیکھ کے پہلے تو وہ سمجھا کہ کوئی گوری ہے۔ اس نے سلام کرنے کے بعد پوچھا کہ آپ اس وقت اس ویران قبرستان میں کیا کرنے گئی تھی؟ اس نے کہا کہ میری والدہ بوڑھی ہیں، ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں، اسی لیے میں روز شام قبرستان پارک کر کے انگریزی محل میں کام کرنے جاتی ہوں، اور ابھی بھی وہیں سے آ رہی ہوں۔ لڑکی کے ایک ہاتھ میں لالٹین اور دوسرے میں بھاری سا تھیلا تھا۔ لڑکے نے مدد کرنے کا کہا تو لڑکی نے بنا کچھ بولے تھیلا اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور آگے آگے چلنے لگی۔ رات ہونے کے ساتھ ساتھ سردی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ کم و بیش 30 منٹ تک چلنے کے بعد اس کا گھر آ گیا۔ گھر کیا تھا، بھوت بنگلہ زیادہ تھا، جیسے کوئی 200-300 سال پرانا گھر ہو۔ اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ یہاں اس گھر کے علاوہ کوئی دوسرا گھر بھی موجود نہ تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، کیونکہ اندر کا منظر کچھ اس طرح کا تھا کہ گھر جیسا باہر سے دیکھ کر کوئی اندازہ لگاتا ہے، اندر سے گھر ایسا ہی بالکل برعکس تھا، جیسے کسی گھوڑے کا کوئی مشین وغیرہ ہو۔ نفیس فرش، جیسے کسی نے پانی پھینکا ہو۔ ایک سائیڈ پر بک شیلف، ڈائننگ ٹیبل، ٹی وی، ریڈیو، سب کچھ۔ اسے احساس ہوا کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود یہ لڑکی کام کیوں کرتی ہے، پر اس نے اگنور کیا۔ رات زیادہ ہو گئی تھی تو لڑکی نے چاہا کہ وہ یہیں رکے، پر اس کے بار بار منع کرنے پر ایک دم ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہاں سے کوئی بہت ہی ضعیف عمر خاتون باہر آئی۔ لڑکے اور خاتون نے اشاروں میں بات کی اور پھر معلوم کرنے پر پتہ لگا یہ خاتون اس عورت کی وہی بوڑھی ماں ہے۔ خیر، ان کے اصرار کرنے پر میں رک گیا، اصل میں جو کہ میری دلی خواہش بھی تھی۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ وہ لڑکی کھانے کے ساتھ میرے سامنے موجود تھی، اور اس وقت اس کی موجودگی گزشتہ حالات سے بالکل برعکس تھی، جسے میرے سامنے آسمان کی کوئی حور کھڑی ہو، اور کھانا بھی لاجواب تھا۔ میں حیران بھی تھا کہ اس ویرانے میں اسے یہ سب کہاں سے مل گیا۔ بس اسی وقت گزرا، گپ شپ ہوتی رہی تو ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگے۔ محسوس ہوا کہ ہم دونوں کی سوچ ایک ہی جیسی ہے۔ مجھے ایسا لگا کہ اسے مجھ میں اور مجھے اس میں انٹرسٹ ہو۔ پھر صبح ہوئی اور میں اپنے گھر کو روانہ ہو گیا، پر پورے راستے مجھے اس کی موجودگی کا احساس ہوتا رہا، جیسے میرے ساتھ چل رہی ہو، میرے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر۔ اس ظالم بلا سی صبحوں میں ہم دونوں اکیلے، دور دور تک کوئی نہ ہو، پر یہ صرف میرا ایک وہم تھا اور کچھ نہیں۔ اگلے دن میں نے جا کر دیر سے نکلا تاکہ اس سے ملاقات ہو، اور ملاقات بھی ہوئی۔ ہم دونوں اسی طرح روز روز ملتے رہے، بات بڑھتی گئی۔ میں ایک دن اسے نکاح کا کہنے لگا۔ پہلے تو اس نے منع کیا، پر میرے پیچھے لگنے پر وہ راضی ہو گئی۔ کچھ ہی دن میں ہماری شادی بھی ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات میں اس کا انتظار کر رہا تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ میری کھڑکی کے ساتھ کوئی کھڑا ہو۔ میں جیسے ہی باہر دیکھنے گیا، پر وہاں گپ اندھیرا کے سوا کوئی نہ تھا، اور میں واپس اندر کی طرف چلا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی محسوس ہوا کچن میں کوئی چلتا ہوا، اور وہاں گیا تو وہاں کوئی اور نہیں، میری زوجہ ہی تھی۔ میں نے جا کر اسے پیچھے سے گلے لگا لیا اور اس کے کان میں کہا کہ تمہاری ضرورت ابھی اس کچن میں نہیں بلکہ اس کمرے میں ہے۔ وہ مسکرائی اور مجھ سے الگ ہو گئی۔ اس نے کہا کہ آپ چلیں، میں آتی ہوں۔ میں نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ مجھ سے پہلے ہی کمرے میں موجود تھی۔ میں حیران کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ تب اس نے اپنا گھونگھٹ اٹھایا اور کہا کہ سرتاج، آپ کی جگہ دروازے پر نہیں بلکہ یہاں ہے۔ میں اس کو اپنے پاس لے گیا اور پوچھا کہ تم تو ابھی کچن میں تھی، پھر ایک دم سے یہاں کیسے؟
اس نے کہا کہ میں تو کب سے یہاں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ خیر میں اسے بھی اپنا وہم سمجھ کر اگنور کر گیا، پر مجھے صحیح نہیں لگ رہا تھا۔ رات گزر گئی، اس کی عجیب عجیب حرکتیں مجھے کچھ اس پر شبہ ظاہر کر رہی تھی۔ ایک رات جب میں گھر جا رہا تھا تو راستے میں مجھے کوئی عورت نظر آئی۔ میں اس کا انتظار کر رہا تھا دیکھنے کے کہ کون اس رات اتنی ٹھنڈی میں باہر ہے، پر کب اسے دیکھتا میں دنگ رہ گیا کہ یہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری ساس تھی۔ میں اسے حیرانگی سے دیکھ رہا تھا اور وہ میرے قریب آتی جا رہی تھی، پر وہ میرے پاس رکے بنا ہی آگے چل دی۔ میں پیچھے گیا، آواز بھی دی، پر وہاں سے کچھ رسپانس نہیں ملا۔ میں پیچھے بھاگا، پر اتنے میں وہ دوسری جانب چلی گئی اور میرے سامنے ایک گاڑی گزری۔ گاڑی گزرتے ہی میں آگے بڑھا، اس کے پیچھے جانا چاہا، پر وہ میری نظروں سے اوجھل تھی۔ میرے جسم میں سرد لہر دوڑی۔ جو عورت مجھ سے صرف 2 قدم آگے ہو اور وہ ایک دم سے نظروں سے کیسے اوجھل ہو سکتی ہے؟ میں گھبراتا گھبراتا گھر پہنچا اور اپنی بیگم سے سارا معاملہ ڈسکس کیا۔ وہ میری داستان سنتے ہی زور زور سے ہنسنے لگی۔ میں اسے بیوقوفوں کی طرح تکتا رہا۔ پھر اس نے بتایا کہ اس کی امی تو تقریباً 10 سال سے گھر سے باہر نکلی نہیں۔ میں حیران اور پریشان تھا کہ پھر وہ عورت کون تھی جسے میں نے وہاں دیکھا تھا۔ بیگم نے سمجھایا کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ یقیناً کوئی عورت ہوگی۔ میں نے اپنی بیوی کی بات پر اعتبار کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کو جھوٹا بنا دیا۔ پھر ہماری زندگی ہنسی خوشی چل رہی تھی۔ ہم دونوں شام میں اکثر باہر گھومنے جاتے، بنا جوتیوں کے ندی کی گیلی مٹی پر گھومتے۔ واپسی میں میں کبھی کبھی اسے گود میں اٹھا کر لاتا۔ میں بہت خوش تھا، اور ہوتا بھی کیوں نہیں، اتنی اچھی ہمسفر سے اللہ تعالیٰ نے جو مجھے نوازا تھا۔ زندگی بہت ہنسی خوشی چل رہی تھی کہ اچانک ہی میری زوجہ کی امی کا انتقال ہو گیا، اور مجھے بھی اس بات کا دکھ تھا کہ جب سے اب تک میں نے ان سے صحیح طرح ملاقات بھی نہیں کی تھی اور وہ اداس اداس سی رہنے لگی تھی۔ میں سمجھ سکتا تھا اس کو کہ ماں ماں ہوتی ہے۔ انسان لاکھ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہا ہو، پر ماں باپ نہ ہوں تو ایسی زندگی مزہ نہیں دیتی۔ جن افراد کے والدین یا کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے تو وہ پلیز میری اس بات کی تصدیق کریں۔ اس کی والدہ کے انتقال کے بعد سے اس میں کچھ عجیب عجیب سی حرکات ظاہر ہونا شروع ہو رہی تھیں، پر میں سمجھا کہ والدہ کے وفات کی وجہ سے ہو رہا ہوں اس کے ساتھ۔ بہرحال میں پھر سے وہی زندگی چاہتا تھا جو ہم نے ابھی شروع ہی کی تھی، پر میں نہیں کر سکا۔ اس کی عجیب عجیب حرکتیں مجھے مشکوک بنا رہی تھی۔ جسے ایک رات کا ذکر ہے، میں گھر آیا اور میں نے کھانا مانگا۔ اس نے کہا کہ آج نہیں پکایا۔ میں غصہ ہوا، پر پھر خاموش ہو گیا۔ میں باہر اندھیرے میں بیٹھا تھا کہ ایسا لگا جیسے کوئی کسی برتن سے کچھ نکال کر کھا رہا ہو۔ میں فوراً اندر آیا تو دیکھا کہ وہ دیگچی سے گوشت نکال کر کھا رہی تھی۔ میں فوراً غصے سے اس کی طرف لپکا اور اس پر شروع ہو گیا کہ ابھی تو کھانا نہیں تھا، پھر یہ گوشت کہاں سے آیا، اور تم یہ کچا گوشت کیوں کھا رہی ہو؟ اس سے مجھ سے برتن چھینا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ یہ آپ کے کھانے کا نہیں ہے، اور برتن لے کر میرے سامنے فرش پر بیٹھ کر کچا گوشت کھانا شروع کر دیا۔ میری ہوائیں اڑ گئی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان کچا گوشت کھائے، اور وہ مجھے مسلسل گھورتی رہی اور گوشت کھاتی رہی، اور میں بت بنا اسے دیکھتا رہا۔ میں نے باہر ہی سونا غنیمت جانا اور باہر پلنگ پر آ کر سو گیا، اور صبح اسے بتائے بنا ہی نکل گیا۔ یہاں ساتھ میں ہی ایک بہت ہی بڑے عالم دین کا گھر ہوا کرتا تھا، پر وہ اکثر ممبئی اور سندھ کی طرف رہتے تھے۔ پر میں نے سوچا کہ جا کر دیکھا جائے، کیا پتہ کہ ملاقات ہو جائے۔ پر میں اس کی طرف چل دیا، اور میری قسمت کہ میں ظہر کی نماز میں وہاں پہنچا، اور جو امام ظہر ادا کر رہے تھے وہ کوئی اور نہیں، وہی عالم دین تھے جس سے میں ملنے یہاں آیا تھا۔ نماز کے بعد سلام دعا کرنے کے بعد میں فوراً مولوی صاحب کے پاس گیا اور اس سے اپنے پہلے دن سے لے کر ابھی تک جو معلومات میرے ساتھ پیش آئی بتا دی۔ انہوں نے کہا کہ باقی معاملات تو سب ٹھیک ہیں، پر ایک دو جیسے ہیں جو مجھے عجیب لگی، جیسے تمہاری شادی کی پہلی رات والا قصہ، ویرانے میں اس کا گھر، اس کی ماں کا تمہیں نظر آنا، اور اگلے ہی ماہ اس کا مر جانا۔
اور کل رات اس کا کچا گوشت کھانا۔ جہاں تک میں نے سنا ہے کہ دوسری مخلوق بھی کھانا کھاتی ہیں، زندگی بسر کرتی ہیں، پیار محبت، حتیٰ کہ ان کے درمیان میں بھی لڑائی ہوتی ہے۔ تو اگر میں غلط نہیں ہوں تو تم آج رات یہ کام کر کے دیکھو اور پھر اس کا رد عمل دیکھو۔ اگر وہ نارمل رہی تو گھبرانے کی بات نہیں، پر اس کا رد عمل اس کے بالکل برعکس ہے تو جتنا ہو سکے اس سے دور اختیار کر لو۔ اور وہ ترتیب یہ تھی کہ کمرے میں کچا گوشت کی چند بوٹیاں رکھوں اور اسے اپنی طرف متوجہ رکھوں، اور وہ میری طرف سے ہٹ کر گوشت کی طرف جانے لگے تو میں فوراً گھر سے بھاگ جاؤں۔ میں نے راستے سے گھر جاتے ہوئے کچھ کچا گوشت خرید لیا اور گھر کے ساتھ والوں کے پاس رکھوا دیا۔ رات ہوئی، ہم دونوں باتیں کر رہے تھے تو میں نے سوچا کہ اس کا سارا دھیان میری طرف ہے اور مولوی صاحب کی بات پر عمل شروع کیا جائے۔ میں نے اسے کہا کہ جاؤ کپڑے تبدیل کرو، اچھے نہیں لگ رہے ہیں، اور وہ فوراً ہی چلی گئی۔ اتنے میں بھی کچھ برابر گوشت لے آیا اور ساتھ ٹیبل پر ڈھانپ کر رکھ دیا۔ وہ آئی اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں بھی خوش تھا کہ اس نے وہاں کی طرف اپنا دھیان نہیں دیا، پر اچانک ہی وہ مجھ سے دور ہٹ گئی اور کچھ سونگھنے لگی۔ میرے ماتھے پر پسینہ آنا شروع ہو گئے اور وہ اچانک ہی ٹیبل کی طرف لپکی اور برتن اٹھایا اور کچا گوشت کھانا شروع کر دیا، اور میں اسے دیکھتا رہا اور ایک دم سے نیچے گرا اور روح پرواز کر گئی۔